बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सालार के पुकारने पर दो बॉडीगार्ड अंदर आए। उन्हें हुक्म दिया गया कि खतीब को कैद खाने में ले जाएं। उसे जब दोनों बाजुओं से पकड़कर ले जा रहे थे तो सैफुद्दीन को उसकी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। बादशाही का लालच मजहब से बेगाना करता है। खुशामद पसंद हुक्मरान मुल्क और कौम को बेच खाता है। काफर की दोस्ती दुश्मनी से भी ज़्यादा खतरनाक है। फ़लस्तीन हमारा है। फ़लस्तीन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तुम्हें काफर इसलिए आपस में लड़ा रहा है कि फ़लस्तीन पर उसका कब्जा रहे। आपस में लड़ते रहोगे तो किबला अव्वल तुम पर लानत भेजता रहेगा। खतीबुल महदूम को घसीट कर ले जा रहे थे और वह बुलंद आवाज से बोलता जा रहा था। बहुत से फौजी बाहर निकल आए और आन की आन में यह खबर तमाम तर मोसल में फैल गई। खतीबुल महदूम पागल हो गया है। खतीब को कैद खाने में बंद कर दिया गया है। ये आवाज़ें शहर में घूमते फिरते खतीब के घर के दरवाजे में दाखिल हो गई। उस घर में खतीब की नौजवान बेटी थी। उस घर में यही दो अफराद थे, ये लड़की और उसका बाप खतीब। खतीब की ये वाहिद औलाद थी। उसकी बीवी अरसा गुजरा मर गई थी। खतीब ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो इस बेटी के सहारे जी रहा था और बेटी उसकी खातिर जिंदा थी। बहुत सी औरतें उसके घर में चली गई। यह घर सब के लिए बड़ा काबिल एहतराम था क्योंकि यह खतीब का घर था। औरतों ने लड़की से पूछा कि उसके बाप को अचानक क्या हो गया है, क्या वाकई वो पागल हो गया है? ऐसा होना ही था, लड़की ने कहा। ऐसा होना ही था। उसके अंदाज में ठहराव सा था, अफसोस और घबराहट नहीं थी। उसके बाद उसके पास जो भी औरत आई, लड़की ने यही कहा, ऐसा होना ही था। मुसल में खतीब को कैद खाने में डाल दिया गया। हरान में दो सलारों शमसुद्दीन और शाद बहत को गुमिश्तगीन ने कैद खाने में डाल दिया था। गुमिश्तगीन को पहली बार पता चला कि उसके ये दोनों सालार दरअसल सलाहुद्दीन अयूबी के आदमी हैं और जासूस हैं। उन दोनों को कैद खाने में डालकर गुमिश्तगीन रात के वक्त कैद खाने में गया। शमसुद्दीन और शाद बहत को उनकी काल कोठरी से निकलवा कर उन्हें उस जगह ले गया जहाँ कैदियों से राज उगलवाने के लिए कई एक वहशियाना तरीके अख्तियार किए जाते थे। वहाँ दो आदमी इस तरह लटके हुए थे कि छत के साथ बंधी हुई रस्सियों से उनकी कलाइयाँ बंधी हुई थी। उनके पांव जमीन से कोई 2 फुट ऊपर थे और टखनों के साथ कमोबेश 10-10 सेर वजन के लोहे के ठोस गोले बंधे हुए थे। मौसम सर्द होने के बावजूद उनके जिस्मों से पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे उन पर पानी उंडेला गया हो। उनके बाजू कंधों से अलग हुए जा रहे थे। वहां खून की बदबू थी और गली सड़ी लाशों का तफन भी। इन्हें देख लो, गुमुश्तगीर ने दोनों भाइयों से कहा। इस कैदखाने में आने तक तुम मेरी फौजों के मालिक थे, शहजादे थे। अब तुम बेकार जज्बात में उलझ कर इस दोजह में आ गए हो। तुम गद्दार हो। तुम मेरी आस्तीन में सांपों की तरह पलते रहे हो। मैं तुम्हें अब भी बख्श देने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो, जिन लड़कियों को तुमने यहाँ से भगाया और जो आदमी उनके साथ गए हैं, वो कहाँ गए हैं और यहाँ से क्या क्या राज लेकर गए हैं? शमसुद्दीन और शाद बहत मुस्कुरा दिए और खामोश रहे। मुश्तगीन ने कहा, वो सलाहुद्दीन अयूबी के पास गए हैं। क्या ये झूठ है? दोनों ने कोई जवाब ना दिया। मुश्तगीन ने कहा, इन दोनों को देख लो, ये तो जवान हैं, इसलिए अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम दोनों को मैंने इनकी तरह लटका कर पाँव के साथ वजन बांध दिया तो तुम थोड़ी सी देर में अपना सीना खोल कर मेरे सामने रख दोगे। इसके बगैर ही मुझे सब कुछ बता दो। वो कोई राज नहीं लेकर गए, शमसुद्दीन ने कहा। यहाँ कोई राज नहीं। तुम्हारे मुतल्लिक सुल्तान अयूबी अच्छी तरह जानता है कि तुम सलीबियों की मदद से उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी में हो। अयूबी पूरी तैयारी करके तुम्हारी सरकूबी के लिए आया है। यहाँ से कोई क्या राज ले जाएगा? राज सिर्फ ये फाश हुआ है कि हम दोनों भाई तुम्हारी फौज के सालार थे। तुम हमें मोतबत समझते रहे, लेकिन हम दरअसल सुल्तान अयूबी के आदमी हैं। मैं दूसरा राज भी तुम्हें बता देता हूँ, शमसुद्दीन के भाई शाद बहत ने कहा। यह इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि दो मुसलमान लड़कियां तुम्हारे पास तोहफे के तौर पर आ गई। हमें पता चल गया कि वो मजलूम है और मुसलमान है। तुम्हारा बनाया हुआ काजी अबुल हाशिम तुमसे पहले उन लड़कियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। हमने लड़कियों को अपनी बेटियां समझकर भगा दिया और अबुल हाशिम ने हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमने उसे कत्ल कर दिया और तुम्हें पता चल गया। तुमने हमें कैद कर दिया। अगर हम कैद ना होते तो हमारा इरादा ये था कि जब तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हमें भेजोगे तो हम पूरी फौज को सुल्तान अयूबी के घेरे में ले जाकर हथियार डाल देंगे। हमारी ये आरजू पूरी ना हो सकी। हम फिर भी कामयाब हैं, शमसुद्दीन ने कहा। तुम हमें सजाए मौत दे दो। हमें छत से लटका कर हमारे पाँव के साथ 20-20 सेर वजन बांध दो। हमारे बाजू कंधों से अलग कर दो। हमें अजियत का कुछ एहसास नहीं होगा। अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए तीर फूल बन जाते हैं, जिस्म फना हो जाते हैं, रूहें नहीं मरा करती। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वालों की रूहें अल्लाह को अजीज होती हैं। मुझे आवाज़ ना सुनाओ, गुमुश्तगीर ने कहा। मुझे वो राज बताओ गद्दारो, जो तुमने सलाहुद्दीन अयूबी को भेजा है। तुम हमें गद्दार कहते हो, शमसुद्दीन ने कहा। यही राज है जिसे तुम छुपाना चाहते हो कि गद्दार कौन है। तुम ये राज आने वाली नस्लों से और तारीख से भी नहीं छुपा सकोगे।
کہ تم غدار ہو۔ تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمشتگین نام کا ایک مسلمان کلادار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے۔ گمشتگین نے تنزیہ کہا، تم غلام ملک سے آئے ہو، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا۔ شاد بہت نے جواب دیا، وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوتا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا۔ انہی کال کوٹھڑی میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے، سوچ لو۔ اور وہ یہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے چلا گیا۔ گمشتگین نے اپنے گلے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، پیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے۔ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں حتیب المہدوم قید خانے کی ایک کوٹھڑی میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہی تھی اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہتی تھی، ایسا ہی ہونا تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا کیا مطلب ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہتی ہو کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا، اس کے سوا اور میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی، وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ حشامت کرنے والے انسان نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے۔ سائقہ نے مسکرا کر پوچھا، تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے، سائقہ نے جواب دیا۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی، کیا موصل کا نوجوان ہون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا، ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان ہون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھی کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے میں پریشان تو نہیں کیا جا رہا، ایک لڑکی نے کہا۔ اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو، اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گی۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھیں تو خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔
وہ اس के पास चली गई। सर्दियों का मौसम था। वो कमरे में सोई। आधी रात के वक्त एक लड़की बैतुल हला में जाने के लिए बाहर निकली तो सहन से आगे जो बरामदा था वहां से उसे एक साया हरकत करता नजर आया और वो कहीं गायब हो गया। लड़की डरी नहीं, वो कमरे में चली गई, अपनी सहेली को जगाया और उसे बताया। दोनों के पास खंजर थे। खंजर हाथ में लेकर वो बरामदे में गई। इधर उधर देखा, उन्हें कुछ भी नजर ना आया। वो सहन में आई। उन्होंने सायका को नहीं जगाया था, लेकिन सायका की आंख खुल गई। दोनों सहेलियों को कमरे से गैर हाजिर देखकर वो बाहर चली गई। सहेलियों को पुकारा। वो आई तो उन्होंने उसे बताया कि बरामदे में एक साया हरकत कर रहा था, किसी इंसान का मालूम होता था। चलो चलकर सो जाओ, सायका ने उनसे कहा। तुम जब भी बाहर निकलोगी तुम्हें एक साया हिलता जुलता नजर आएगा। आगे जाकर किसी साये को हंजर न मार देना। ये साये कैसे हैं? एक लड़की ने पूछा। है इंसान नहीं ये? मगर अब दोनों लड़कियां डरने लगी थी। वो सिर्फ इंसानों से नहीं डरती थी। ये साये सायका के कहने के मुताबिक इंसानों के नहीं तो फिर ये जिन ही हो सकते थे। सायका ने कहा, ये मेरे वालिद मोहतरम के अकीदतमंदों के साये हैं। इन्हें जिन ही समझ लो। मैं इनके करीब कभी नहीं गई। मुझे यकीन है कि ये मेरी हिफाजत के लिए यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। मोहतरम हतीब बरगजीदा शख्सियत हैं, एक लड़की ने कहा। उनके अकीदतमंद जिन भी होंगे, कुछ ऐसी ही बात है, सायका ने कहा। इनसे डरना नहीं और इनके करीब भी ना जाना। उस रात हतीब कोठरी में बंद था। उसे अभी कुछ इल्म नहीं था कि उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। एक संतरी उसकी कोठरी के सामने से गुजरा। हतीब ने उसे रोक कर कहा, मुझे कुरान की ज़रूरत है। कैद खाने में कुरान तो ज़रूर होगा। यहाँ कुरान? संतरी ने तंजिया लहजे में कहा। यहाँ कुरान पाक पढ़ने वाले नहीं आया करते। ये जहन्नुम है, यहाँ गुनाहगार आते हैं। सो जाओ। और संतरी आगे चला गया। हतीब हाफिज़ कुरान नहीं था। उसे बहुत सी सूरतें और आयतें याद थी। उसने सूरतुर रहमान की तिलावत बुलंद आवाज़ से शुरू कर दी। एक तो सूरतुर रहमान का अपना तासुर है जो पहाड़ों का भी जिगर चाक कर डालता है। उसके साथ हतीब इब्नुल महदूम की सुरीली आवाज़ का सहर अंगेज सोज कैद खाने के मुकीद माहौल पर जैसे वजद तारी हो गया हो। उसने ये सूरा मुबारका ख़त्म की तो उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं। दरवाजे की तरफ देखा। वर्दी में जेल का कोई ओहदेदार खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम कौन हो? ओहदेदार ने हतीब से पूछा। मैं 6 साल से इस कैद खाने में नौकरी कर रहा हूँ। कुरान की आवाज़ पहली बार सुनी है और ऐसी आवाज़ भी पहली बार सुनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हालांकि ये मेरी मादरी जुबान में लिखा गया है। मैं मोसल का हतीब हूँ, हतीब ने जवाब दिया। और आपका जुर्म? ओहदेदार ने हैरत से चौंक कर पूछा। सिर्फ ये कि मैं कुरान की जुबान में बात किया करता हूँ, हतीब ने जवाब दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैंने अपने बादशाह का हुक्म ना माना और कुरान के हुक्म को मुकद्दम जाना। फिर पढ़ो, ओहदेदार ने इल्तिजा के लहजे में कहा। मेरे अंदर एक जहर है जो कुरान के अल्फाज ने और आपकी आवाज़ ने निकालना शुरू कर दिया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, इल्तिजा है। खतीब ने पहले से ज्यादा वजद आफरी आवाज में सूरतुर रहमान पढ़ी। ओहदेदार कोठड़ी की मोटी मोटी सलाहों को पकड़े खड़ा रहा और उसके आंसू बहते रहे। खतीब खामोश हुआ तो ओहदेदार ने आंखें बंद करके धीमी आवाज में सूरतुर रहमान की बाज आयात दोहरानी शुरू कर दी। अगर आपकी आवाज में ये जादू है तो आपके मोतकद में जिन्नात भी होंगे, ओहदेदार ने कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कुरान से फाल निकाली जाती है। कोई सवाल पूछो तो जिन्नात कुरान के लफ्जों में जवाब देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारा सवाल क्या है? खतीब ने कहा। कुरान सिर्फ ईमान वालों को मुजदा सुनाया करता है और जिसका ईमान पुख्ता ना हो उसके सीने में ईमान की कंदील रोशन करता है। खतीब ने कहा। तुम्हारा सवाल क्या है? मेरी एक आरजू है, ओहदेदार ने कहा। मेरे सीने में आग जल रही है, मालूम नहीं ये ईमान की कंदील का शोला है या ये आग इंतकाम की है। मैं इस फौज में शामिल होना चाहता हूँ जो यरूशलेम को फतह करेगी। मुझे इंतकाम लेना है। अगर यरूशलेम की फतह को तुम ईमान कहो तो वहां जल्दी पहुंचोगे। खतीब ने कहा, इंतकाम जाती फेल है, ईमान अल्लाह का हुक्म है। तुम इंतकाम क्यों कह रहे हो और यरूशलेम क्यों कह रहे हो? बैतुल मकदस कहो। मैंने किसी कैदी के साथ ऐसी बातें नहीं की, ओहदेदार ने कहा। आप हतीब हैं, आपके सामने मैं अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूँ। मेरी रूह को तस्कीन की ज़रूरत है। मैं बैतुल मकदस का रहने वाला हूँ। वहाँ सलीबियों की हुक्मरानी है। मुसलमानों को वहाँ भेड़ बकरियां और जानवर समझा जाता है। सलीबी जिस मुसलमान को चाहे कत्ल कर दें, जिसे चाहे कैद खाने में डाल दें। बेगार का रवाज तो आम है। जिस घर में लड़की जवान हो उनका दाम तो खुश्क रहता है। वहाँ के मुसलमान सुल्तान अयूबी की राह देख रहे हैं। 7 साल गुजरे। एक रोज एक सलीबी ने मुझे पकड़ लिया और साथ ले गया। उसका कोई सामान उठाकर उसके घर तक ले जाना था। उसने मुझे सामान उठाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि मुसलमान होकर मेरा हुक्म ना मानने की जुर्रत कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर घोंसा मारा। वो गिरा तो मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर उसे उठाया और दूसरा घोंसा मारकर उसे फिर गिरा दिया।
اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے جکڑ لیا، پھر سلیبیوں کا ہجوم جمع ہو گیا، سپاہی بھی آ گئے اور مجھے بیگار کیمپ میں لے گئے۔ میں نے وہاں 3 دن گزارے اور تیسری رات میں نے ایک سنتری کو پیچھے سے دبوچا اور اسی کے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر کے بھاگ نکلا۔ میں گھر پہنچا تاکہ رات ہی رات سارے کنبے کو بیت المقدس سے بھگا لے جاؤں، ورنہ سب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ مگر میرا گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ اندر گیا تو گھر جلا ہوا تھا۔ میں نے ایک مسلمان پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں بھاگ گئے ہیں۔ اس نے یہ خبر سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ کر لے گئے ہیں اور میری دونوں کماری بہنوں کو صلیبی فوجی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پر جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتی اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیتیں دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات کو ہی بیت المقدس سے نکل آیا۔ خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کر آیا تھا لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کیا اور کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھیں اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گناہ گار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ وہ مجھے خدا دکھا دے۔ خدا کہاں ملے گا؟ میری روح کو سکون کہاں ملے گا؟ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا عطا پتہ نہ دیا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھی۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھی جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسی شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے، جس کا انتقام وہ جہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کی بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ جہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا اس سے میں کانپ کانپ اٹھتا تھا۔ جہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی اذیتیں دی جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے، کوئی انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی 2-4 باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کے بجائے
نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنیں، گناہگار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل برپا ہو گئی، مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھرتا رہا ہوں۔ اس نے سلاحوں میں سے ہاتھ اندر کر کے حدیب ابن المہدوم کا چگا پکڑ لیا اور بےتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ میرے دماغ پر خون سوار ہے، اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ تمہارے دماغ پر خون سوار ہے، خطیب نے کہا۔ تم نے خدا کی آواز سن لی ہے؟ میری آواز میں خدا بول رہا تھا۔ تم انتقام لینے کو بےتاب ہو، لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی، خطیب نے جواب دیا۔ پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔ عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خطیب نے کہا۔ وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرم کی زینت بناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں، اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی یہی جرم ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی بھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گناہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے۔ مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، خطیب نے کہا۔ تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں مطمئن ہوں، میری آواز اللہ کی آواز ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ہم ایک دوسرے کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، خطیب نے کہا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار علی صبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے، اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قید خانے کا ادنا ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدیدار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محبوس نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو عہدیدار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔
ہاں، عہدیدار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے۔ اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔ سائقہ سیف الدین کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔